अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर तकरीबन 3 माह गुजरने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने नए स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती कर दी है। जी हाँ, जमील अहमद को तैनात किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से और ये अगले 5 साल तक के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर रहेंगे। आज के प्रोग्राम में एक तो आगाज़ ही में डिस्कस करेंगे क्या ये जो तैनाती है मेरिट पे हुई है और किस तरीके से तैनाती हुई है, और जो जमील अहमद हैं इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो शहबाज, बिलाखिर आपको याद होगा कि जब रजा बाकर साहब का टेन्योर पूरा हुआ तो मैंने उसी वक्त आपसे पूछा था कि ये तो जाहिर है कि इनको गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई थी उससे पहले इनको पता था कि जो पहली तैनाती इनको करनी होगी इम्पोर्टेंट, वो ज़ाहिर है कि नए स्टेट बैंक के गवर्नर की होंगी। और आपने कहा कि चलें इनको हफ्ता 10 दिन देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अगर इन्होंने तैनात ना कर सके तो फिर तनकीद करेंगे। ये करते करते इन्होंने 3 माह से ज़्यादा का अरसा लगा दिया। अब जब फाइनली डिसीजन ये ले लिया है, डू यू थिंक दैट दे हैव मेड द राइट डिसीजन? मेरा ख्याल है कि डिसीजन बुरा नहीं है, गिवन द फैक्ट कि जो पैनल इनके सामने था उसमें से वन ऑफ द गुड चॉइसेस है ये, मे बी नॉट द बेस्ट बट द गुड वन। 6 लोगों के नाम कल गए थे, बल्कि ये काबीना की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड करते किया था सैयद नवीद कमर साहब जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के, शहरी रहमान साहिबान थी उसमें, फिर मुर्तज़ा महमूद साहब, फिर JUI के थे असद महमूद साहब वो, और चौधरी सालक हुसैन, मिफ्ता इस्माइल। तो ये मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उनके सामने 6 नाम रखे गए थे। नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो नाम उन्होंने पिक किया वो जमील साहब का किया। जमील अहमद 57 ईयर्स ओल्ड है, मैरिड हैं, 3 माशाल्लाह बच्चे हैं इनके। कैरियर ये सेंट्रल बैंकर हैं, 31 साल का तजर्बा है इनका। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 3 जो बड़ी डिवीजन्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उनको ये हेड कर चुके हैं, जिसमें बैंकिंग सुपरविजन है, बैंकिंग की रेगुलेशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स की जो डिवीजन है उसको हेड कर चुके हैं, रिजर्व मैनेजमेंट की जो डिवीजन है उसको हेड कर चुके हैं। बट सवाल ये था कि चूंकि पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान को पता है कि IMF के प्रोग्राम में रहना है। अभी सितंबर 2022 में प्रोग्राम खत्म होने जा रहा था, 29 अगस्त को IMF की मीटिंग हो रही है और ये जून 2023 को एक्सटेंड हो रहा है। और वजारत खजाना के सामने एक कंसिडरेशन ये थी कि चूंकि हमें जून 2023 के बाद भी IMF के प्रोग्राम में रहना है, तो एक ऐसा बंदा लिया जाए जो IMF में भी काम कर चुका हो या करता हो रहा हो, और इधर स्टेट बैंक का भी उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो 2 और नाम थे जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस था। एक आसिम मिराज साहब का नाम था, प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं IMF से, अभी वाशिंगटन में एक थिंक टैंक में है। और दूसरा था जो अभी एक्टिंग गवर्नर थे और डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पहली उनकी इंक्लिनेशन थी आसिम साहब की तरफ, फिर आसिम साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी को ऑब्जेक्शन था, नहीं मानी पीपल्स पार्टी। फिर मिफ्ता इस्माइल की पहली चॉइस थी मुर्तज़ा सैयद, फिर दूसरी चॉइस उनकी जमील अहमद। जमील साहब जो है ये मेरा ख्याल कंसेंसस कैंडिडेट हैं अब पीपल्स पार्टी के और नून लीग के। और ये जो कल कमेटी ने मुतफ़िका फैसला किया था, आज सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी और इसका नोटिफिकेशन हो गया है। बट जो चैलेंज होगा जमील साहब के लिए सबसे बड़ा वो ये होगा कि महंगाई जा रही है बहुत ऊपर, बल्कि आज कामरान महंगाई के नया जो अदाद-ओ-शुमार है नाज़रीन, जो हफ्तावार महंगाई की शरह वो 42.3% हो गई है। और ये खासतौर पर ये जो इंडिकेटर होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, वो जो मिडिल और लो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनकी जो इस्तेमाल की होती हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। और अगर आप देखें जो SPI है, कॉमन यूज़ की जो चीज़ें, चंद एक हम बता देते हैं, दालें जो हैं वो उसकी जो इस वक्त प्राइस है मार्केट के अंदर, पिछले साल के इसी हफ्ते के मुकाबले में 111% वो महंगी हो चुका है। किसी दौर में कहा जाता था कि गोश्त खाना एक बड़ी बात होती थी चिकन का, एक खास एक क्लास के लिए, लेकिन अब शायद दालें भी उनकी रीच से बाहर होती जा रही हैं। डीजल की कीमतें 109% बढ़ गई हैं, पेट्रोल की जो है वो तकरीबन 95% है, प्याज 95% महंगा हो चुका है, कुकिंग ऑयल है वो 73% महंगा हो चुका है। जिस चीज़ को भी आप नाम लेंगे आपको 60, 70, 80%, 90%, 100% उनकी अशिया ऊपर जा रही है। तो कामरान ये एक सबसे बड़ा होगा जमील साहब के लिए, क्योंकि जो नया कानून बना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अंडर द IMF कंडीशन, उसके तहत जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन है। दूसरा चैलेंज इनका ये होगा कि रजा बाकर साहब ने जो ताल्लुकात ख़राब कर दिए थे वजारत खजाना के और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनको ठीक करना। और थर्डली, मोर इंपॉर्टेंटली, कि IMF के प्रोग्राम को भी चलाना और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करना। चलें, तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और ये तो चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की अपॉइंटमेंट का मसला तो फिलहाल हल हुआ। दूसरी जो एक और इसी हवाले से
जुड़ी हुई तो डेवलपमेंट नहीं है, बहरहाल ज़ाहिर है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक पोजीशन होती है वर्ल्ड बैंक के अंदर, और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो जाते जाते जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनको गालिबन वो लगा गए थे कि नवंबर 2022 से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन में। अब उस फैसले को भी इस हुकूमत ने रिवर्स कर दिया है। डू यू थिंक कि ये दुरुस्त फैसला है, दुरुस्त इकदाम है गवर्नमेंट का? ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। जो हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिस तरीके से आज़म खान साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, जो एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने को जब पोस्ट होते है इसको सर्कुलेट करना होता है, या जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका आपने इंटरव्यू करना है, उनका टेस्ट करना है, तो उस तमाम प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट किया गया और शॉर्ट सर्किट उसको करके आज़म खान साहब का नाम जो है वो उन्होंने अप्रूवल दिया। और उसमें इन्होंने ज़्यादती ये की कि जो अभी इनकम्बेंट पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर नवीद कामरान बुलो साहब, उनका नॉर्मली जो भी यहाँ से नॉमिनी जाती है वो 4 साल के लिए जाती है। तो चूंकि ये वो अक्टूबर 2020 में गए थे तो उस वक्त उनका जो टेन्योर था वो 2 साल के लिए कर दिया गया। प्लान ये था कि जब पीटीआई की हुकूमत का इक़्तिदार खत्म होने के करीब होगा तो आज़म खान साहब 4 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो वो उसी प्लान के तहत उन्होंने बुलो साहब की जो तैनाती थी वो 2 साल के लिए कर दी। ये फैसला होना था, ताखीर से हुआ क्योंकि उसके अंदर हुकूमत के सामने कुछ कंसिडरेशंस थी। अभी इन्होंने ये किया है, कल 2 इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें 3 की हैं। एक तो इनकी जो आज़म खान की नॉमिनेशन थी वो विड्रॉ कर ली है और वर्ल्ड बैंक को बाकायदा कल बता भी दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी हुकूमत ने कैंसिलेशन का कर दिया है। दूसरा, कामरान बुलो साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, असूली तौर पर 2 साल की होनी चाहिए थी क्योंकि 4 साल के टेन्योर उनका बनता था, 1 साल की दे दी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया है कि आइंदा इस तरह की जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, पोस्टिंग्स होंगी फॉरन, उसके लिए एक नई गाइडलाइंस का असूली तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल उसकी मंजूरी दे दी है। तो होपफुली जब जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तो हम आप और मैं ये बात नहीं करेंगे कि मतलब ये नहीं कंप्रोमाइज किया गया, ट्रांसपेरेंसी को किसी भी वज़ीर आज़म के करीब है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक चीज मैं अप्रिशिएट आप करना चाह रहा हूं, तौकीर शाह साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो एक ये भी प्रपोजल था कि तौकीर शाह साहब चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। और ये इसका जो आगाज किया था जो हसन फवाद थे सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ये एक गाइडलाइंस दी थी। उन्होंने कहा था कि जो वज़ीर आज़म के साथ जो काम करेगा, जो भी उसका सेक्रेटरी होगा, वो फॉरेन पोस्टिंग जो इंपॉर्टेंट उस पर नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो बातें करना आसान होती हैं, वैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ज़ाहिर ट्रांसपेरेंसी की और इस तरह की बातें ज़रूर करते थे, लेकिन जो छोटी छोटी ये चीज़ें, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपका माइंड सेट क्या है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर क्या ज़मानत है कि जो बड़े जो भी फैसले होंगे उसमें किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी होगी। अब ज़ाहिर है कि मईशत पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो एक और जो बाकी जो मामलात हैं वो ये है कि बिलाखिर जो आप कह सकते हैं कि अब हाथी क्या दुम भी सब कुछ निकल गई है। अब 29 अगस्त को जो IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें जो है वो अगली किस्त जो है उसकी मंजूरी मिल जाएगी और जारी हो जाएगी। तो अब तो कम से कम, क्योंकि लास्ट वीक तक आप कह रहे थे कि अभी भी हमने कुछ एक्शंस करने हैं, अब शायद कोई ऐसा एक्शन नहीं रह गया जो हमने करना है IMF की प्रोग्राम की मंजूरी के लिए। बिल्कुल जी, जो 7वां और 8वां रिव्यू है IMF के प्रोग्राम का, वो उसके लिए IMF ने बाकायदा उनकी जो कंट्री हेड हैं स्टेटमेंट जारी की कि 29 अगस्त को उसकी बोर्ड मीटिंग कॉल होगी। उसमें भी 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, $1.17 अरब की जो कर्जे की किस्त है वो जारी होगी। नंबर 2, जो इस वक्त कर्जे का साइज है प्रोग्राम का वो $6 अरब है, उसको बढ़ाकर $7 अरब करने की तजवीज़ है। और थर्डली, जो प्रोग्राम था वो सितंबर 2022 में ख़त्म होना था, अब उसकी जो एक्सटेंशन जून 2023 तक होगी। लेकिन वो जो आपने हाथी की दुम की बात की, उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो हम बात कर चुके थे कि $4 अरब का फाइनेंसिंग गैप था, वो बाकायदा तौर पर कल मिफ्ता इस्माइल ने अनाउंस किया जी कि सऊदी अरब, कतर और UAE ने अश्योरेंसेज IMF को दे दिए, वो गैप पूरा हो गया है। उनके बकौल ये गैप इसलिए था कि इस वक्त जो वैसे तो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं इस वक्त कोई $7.9 अरब है, बट जुलाई का उन्होंने नंबर लिया था IMF ने कि जी आपके $10 अरब के रिजर्व्स हैं, इसको $16.5 अरब तक बढ़ा कर करें, इसको लेके जाएं। तो वो उसमें जो $16.5 अरब तक लेके जाना था, उसके लिए कोई $4 अरब के मजीद कर्जे चाहिए थे। मतलब ये सॉलिड काम अभी भी नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म में आप डिफॉल्ट से बच गए हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। तो ये अब वो हो गया काम, और उसमें अब
ٹھیک ہے 29 کو آپ کا اپروول ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ایک ہفتے میں اس کے بعد پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اس کے بعد سپٹمبر میں پھر آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا, کیونکہ اگلا ریویو آ جائے گا, جو نواں ریویو ہوگا پروگرام کو, اس کی پھر اپنی شرائط ہیں, اس کے اوپر پھر اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ شادیانے بجانے کے کہ چلیں جی ہمیں قسط مل گئی ہے, یہ کوئی میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ ملک قرضوں پہ چل رہا ہو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, لمحہ فکری ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اقدامات اور ریفارمز کریں تاکہ آپ کے لیے مزید مشکلات نہ ہو. اب جو انڈیکیشن جو ظاہر ہے کہ اس سے جڑا, ظاہر ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اب دیوالیہ ہونے کے قریب تھے تو غالباً انہوں نے پھر مئی میں جو امپورٹ پر بین لگایا تھا, جو لگژری آئٹمز ہیں, گاڑیاں ہیں اور باقی جو نان اسینشل آئٹمز ہیں, اب اس بین کو ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو اس فیصلے کو کیسے لینا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی اس کے اوپر دباؤ تھا, لیکن کہیں پھر ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ہمیں قسط ملنے والی ہے تو پھر شروع ہو جاؤ وہی کنزمپشن اور گروتھ کی طرف نکل پڑو اور پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ کی وہی صورتحال ہو جو چند ماہ پہلے تھی. تو اس فیصلے کے پیچھے آپ کو کیا منطق لگتی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا تھوڑا اور ابھی امپورٹ کو کمپریس کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں دو اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس پہ بالکل وہ تیار نہیں تھے, انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں یہ بین نہیں ہٹاؤں گا. مفتاح اسماعیل نے ان کو یہ آفر کیا کہ ہم اس کے اوپر مینی ٹائمز ڈیوٹیز جو ہے وہ انکریز کر دیں گے تاکہ جو ان کی امپورٹ ہے وہ ہو ہی نہ سکے. بٹ پاکستان کے اوپر بڑا شدید دباؤ تھا آئی ایم ایف کا تو ایک طرف, یورپی یونین کا, ٹرکی کا اور باقی ممالک کا کہ آپ ہم سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ لینے کو تیار نہیں ہے تو یہ بین ہٹائیں. آئی ایم ایف کا بھی اس میں دباؤ تھا, میجر جو دباؤ ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے ہے. آج ناظرین ای سی سی نے اس کی باقاعدہ منظوری ایک دفعہ پھر دے دی. ای سی سی نے یہ 28 جولائی کو بھی فیصلہ کیا تھا بین ختم کرنے کا, وزیر اعظم صاحب مانے تھے اور اس کے بعد یہ معاملہ لٹکتا رہا. دوبارہ آج ای سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں یہ بین ہٹانے کی پھر باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ 3 جو بڑی گڈس تھیں, گاڑیاں تھیں, موبائل فونز تھے, ہوم اپلائنسز جیسے آپ کے ایئر کنڈیشنرز ہیں, ان کے اوپر بین حکومت نے پہلے برقرار رکھا تھا, وہ بھی اب بین ہٹا دیا گیا ہے. اب ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز اور کسٹم ڈیوٹیز لگیں گی. لیکن ای سی سی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تک جو اشیاء پاکستان کی پورٹس کے اوپر آ چکی ہیں اس میں یہ جو 3 بڑی اشیاء ہے جن کی امپورٹس کے اوپر بین کی وجہ سے تقریباً 70% جو بچت ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی, جتنی بھی کرنٹ اس میں آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی ود ریگارڈ ٹو دیز بینڈ آئٹمس. تو ان 3 اشیاء اگر وہ آ چکی ہیں پورٹس کے اوپر 31 جولائی تک تو 100% جرمانے کے ساتھ وہ چیزیں بھی آپ چھڑوا سکتے ہیں. گاڑیاں بھی اگر آ چکی ہیں پورٹس کے اوپر 100% جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد آپ وہ گاڑی وہاں سے ریلیز کروا سکتے ہیں. جو اگست کے اندر گاڑیاں آئیں گی, موبائل فونز آئے ہوئیں گے, اس کے اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں وہ لگیں گی, لیکن اس کی حتمی منظوری جو کابینہ نے دینی ہے. باقی جو اشیاء یہ 3 بڑی چیزوں کے علاوہ ہیں اس کے اوپر ای سی سی نے آج فیصلہ کیا کہ 35% جرمانہ ہوگا اور 35% جرمانے کے بعد جو ہے وہ اس کی پابندی وہ آپ ریلیز وہاں سے کروا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ایک چیز ہے وہاں پہ ٹریڈ کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور عالمی جو ہمارے پارٹنرز ہیں گلوبل, ان کے جو کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک اور منی بجٹ بھی لا رہے ہیں, اس کی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز نے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک اور منی بجٹ لانے کی تیاری ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بجٹ کے اندر جو بھی تجاویز جو فائنانس بل آیا تھا اب اس میں بہت سی رد و بدل کی گئی ہیں اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سے ایسے شعبے جن پر پہلے ٹیکس نہیں تھا یا کم ٹیکس تھا مزید ٹیکس لگانے کی ایک کوشش کی, اس میں ناکام ہوئے. لاسٹ ویک بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ریٹیل سیکٹر جس کو کوشش کی ایک فکس ٹیکس لگایا جائے بجلی کے بلوں کے ذریعے, وہ اس میں حکومت کامیاب نہیں ہوئی, وہ حکومت کو وڈرا کرنا پڑا. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ریل اسٹیٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے, یہاں پر بہت زیادہ ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ یہاں پر سرمایہ بھی لگایا جاتا ہے, اس پر جو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی تھی اب اس پر بھی یہ گورنمنٹ جو ہے اب لگتا ہے کہ یو ٹرن لینے جا رہی ہے. تو پھر یہ ٹیکس لیں گے کہاں سے؟ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, ریل اسٹیٹ کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, تو پھر تو آپ اور میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے پھر انہی کو یہ مزید نچوڑیں گے, تو کہاں سے یہ ڈیفیسٹ پھر پورا کریں گے؟ دیکھیں ٹیکس ہوگا اس کمرے میں, اسٹوڈیو میں اس کو 3 کیمرہ مین ہے وہ دیں گے, آپ اور میں دیں گے, ہم 5 لوگ دیں گے, باقی لوگ کیوں ٹیکس دیں گے؟ باقی تو سارے
جو ہیں وہ آئے ہیں بس مفت کی عیاشیاں کرنے کے لیے. 5 سیکٹرز کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, 4 کا پہلے ذکر کیا تھا. بینکس کو دینے جا رہے ہیں ریلیف, یہ ٹرانسپورٹرز کو دینا چاہ رہے ہیں, ٹریڈرز کو دینا چاہ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ بروکرز کو دینا چاہ رہے ہیں, اور 5واں اب انہوں نے ریئل اسٹیٹ بھی ایڈ کر دیا. اچھا, اب ایک چیز جو ہو رہی ہے وچ از پازیٹیو, کہ جیسے جیسے حکومت پلان کرتی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, ریلیف کرنے جا رہے ہیں, ہم خبر کر دیتے ہیں. اور جب ہم خبر کر دیتے ہیں تو آئی ایم ایف پھر ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بجٹ کدھر سے پورا کرنا ہے, تو اس کو پورا کر کے تو پہلے دکھاؤ نمبرز کو, پھر اس کی کل نئے ٹیکسز لگاؤ آپ. تو کل مفتاح اسماعیل نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام سیکٹرز کو ابھی ہم ریلیف نہ دیں, یہ جو آرڈیننس آنے جا رہا ہے, تو پروبیبلی 2 سیکٹرز کو شاید یہ امیڈیٹلی ریلیف دیں گے. ایک تو ٹریڈرز کا, انہوں نے کہا جی 42 ارب روپے کا ٹیکس تھا, فکس ٹیکس تھا, ہم نہیں لگا سکے, ہماری ناکامی ہے, ہم نے واپس لے لیا ہے, لینے جا رہے ہیں آرڈیننس کے ذریعے, اور اس کے بدلے میں جو ان کا ایگزسٹنگ اولڈ رجیم ہے جس کے اندر 5% جی ایس ٹی اور 7.5% انکم ٹیکس ہے, اس کا ریٹ 5 کا ہو جائے گا 12 اور 7.5 کا 20% ہو جائے گا. ان کا میں اس سے 27 ارب روپیہ لوں گا, 15 ارب کا گیپ ہے, وہ کہاں سے یہ پورا کریں گے وہ بھی بتاتے ہیں. بٹ دوسرا اب آ گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر. یہ اتنا بڑا مگرمچھ ہے کہ وہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو کہتے تھے کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا, انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, آپ کو پتا, تھرو آؤٹ ہز پولیٹیکل ٹینیور انہوں نے ان کو ایمنسٹیز دی. اب پھر ان کے اوپر ایک ٹیکس لگا تھا, ٹیکس بائی دا وے یہ غلط لگا تھا, کانسٹیٹیوشنلی یہ ہو نہیں سکتا, لیکن انہوں نے لگا دیا. ٹیکس یہ لگایا گیا کہ بجٹ میں جتنے بھی آپ کے پاس اثاثے ہوں گے, آپ کا گھر چھوڑ کے, آپ کا کیپٹل بزنس کے لیے جو آپ کا اثاثہ وہ چھوڑ کے, زراعت کے لیے اگر آپ کے پاس زمین ہے وہ چھوڑ کے, باقی جو آپ کے پلاٹس ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسیٹس ہیں کیپٹل, اس کے اوپر اس کی ویلیو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر 20% ڈیمڈ انکم ٹیکس لگے گا. اور اس کا جو ان کے جو کیلکولیشنز تھیں کہ یہ جتنا آپ کا اثاثہ لیٹ سے 100 کروڑ روپے کا ہے, تو اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو اگر 100 کروڑ کا ہے, انہوں نے کہا جی 5 کروڑ ہوگی, اور 5 کروڑ کا ہم 1% لیں گے. تو افیکٹولی انہوں نے ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا. تو پرپس یہ تھا کہ جتنی پاکستان کے اندر اب سرمایہ کاری ہے وہ ایک ان پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف جا رہی ہے, جس میں اسٹاک مارکیٹ اور آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے. اب وہ ٹیکس تو لگا دیا, اس وقت 30 ارب کا تخمینہ تھا, پھر بجٹ اپروو ہونے سے پہلے اس میں کچھ ترامیم کی گئی, تو وہ تخمینہ ان کا کم ہو کے ہو گیا 15 ارب. تو ناظرین, اب وہ جو ایک مشکل فیصلہ تھا وہ اب حکومت واپس لینے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اسی آرڈیننس میں جو 29 اگست سے پہلے آنا, اسی میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو انہوں نے ڈیم انکم ٹیکس لگایا وہ واپس ہو جائے. اگر ابھی نہیں ہوا تو پھر حکومت کوشش کرے گی ایک اور آرڈیننس بعد میں لے کے آ کے, کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی اس کے اوپر آبجیکشنز آ رہے ہیں, تو پھر یہ واپس لیا جائے گا. یہ جو ٹیکس ان کا واپس ہوگا, اس کو پھر کہیں سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا. کمی اس کی کہاں سے ناظرین پوری ہوگی؟ اس کی کمی پوری ہوگی پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر. وزیر خزانہ صاحب کا پرپوزل ہے جو انہوں نے ہمیں کنفرم بھی کیا کہ جو سپر ٹیکس جو اب صنعتوں کے اوپر لگا ہوا ہے 4% تک, ان کو واپس لے کے, اور سپر ٹیکس جو ہے وہ 15 کروڑ روپے کی سالانہ آمدن کے اوپر ہے, اس کی بجائے اب ایک 5% تک ایک اسپیشل ٹیکس لگنے جا رہا ہے. یہ پرپوزل ہے حکومت کی طرف سے صنعتوں کے اوپر, ان صنعتوں کے اوپر جن کی سالانہ آمدن ہوگی 5 کروڑ روپیہ یا اس سے زیادہ, اور وہ اپنی جو پروڈکشن ہوگی, جو اس کی پیداوار ہوگی, اس کا وہ 10% سے کم وہ برآمد کر سکیں گے. اب ایک ایسی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم برآمدات کو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مقصد یہاں پہ برآمدات کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ صنعت کار سے پیسہ لے کر آپ دینا چاہ رہے ہیں, حکومت دینا چاہ رہی ہے وہ پیسہ کس کو؟ جس نے پلاٹ خریدا ہوا ہے, جس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اسکیمز ہیں, ان کو, یا پھر وہ تاجر جو ان کے بڑے ووٹرز ہیں ان کو. تو یہ جو یہاں سے صنعت اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کا جو سٹرکچر ہے, جو صنعتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 20-22% ہے ٹوٹل جی ڈی پی کے سائز میں, لیکن جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے پاکستان کو 56% ٹوٹل ٹیکسز کا دے رہا ہے. آلدو اس کے اندر بھی بڑے اس میں لوپ ہولز ہیں, بٹ اسٹل اوور آل ٹیکسیشن کا 56%, جس میں جی ایس ٹی بھی شامل ہے, باقی بھی ڈیوٹیز شامل ہوتی ہیں, اس کا وہ صنعتوں سے لے رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے. ایگریکلچر کے بعد صنعت جو ہے وہ دوسرا بڑا شعبہ ہے جہاں سے آپ کو امپلائمنٹ ملتی ہے, اور سروسز سیکٹر سے سب سے کم امپلائمنٹ ملتی ہے. تو حکومت کی پالیسی کیا کامران, اس کی تو اللہ اس کے اندر پھر جو دوسرا ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس ہم پہ تو لگائیں گے نا, جو اس کا امپیکٹ آئے گا اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ لگاتے ہیں, ظاہر ہے جو بھی وہ چیز پروڈیوس کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی انہوں نے جو پیسہ ہے وہ عام صارف سے ہی وصول کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی. آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جی جو اس 42% رہی ہے, اور اگر یہ ٹیکس لگتا ہے تو مزید بے روزگاری اپنی جگہ پہ, اور جو باقی اشیاء ہیں
یہ جو پروڈیوس کرتی ہیں انڈسٹریز وہ مزید مہنگی ہوں گی, تو مسائل ہی اچھا مسائل ہیں. اس پرپوزل کا چلیں اس کے نام تو کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انڈسٹری کا, آپ کوئی بھی انڈسٹری کو آپ صبح کوئی صنعت لگانا چاہیں تو کیا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں یا آپ ڈومیسٹک جو کنزمپشن ہے اس کو فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صبح گورنمنٹ اٹھتی ہے اگلے دن کہتے ہیں نہیں جی آپ ساری چیزیں باہر بیچیں. بھائی آپ کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ کا ہے اس پروڈکٹ کا نہیں ہے, آپ کی اس کی کوالٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے نہیں ہے, آپ کو صرف ایک بہانہ چاہیے. لیکن کچھ ایسی بھی جگہ جو پروڈکشن ہے آپ کے اندر کیا بجلی گیس کی قیمت ہر چیز پیٹرولیم ہوتے ہیں, بٹ ایک جو جہاں پہ ان کو مورل تھوڑی بہت ان کو جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے وہاں سے پیسہ لے کے اب یہ دینے جا رہے ہیں تاجروں کو اور یہ جو پلاٹ مافیاز ہیں ان کو. اس میں ناظرین سگریٹس کے اوپر بھی ٹیکسز میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. بجٹ میں بھی ہوا تھا, اچھی بات ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے لیکن بتایا تھا کہ جہاں پہ ایک طرف انہوں نے ٹیکسز لگائے تھے وہاں پہ تھوڑا سا ریلیف بھی دیا تھا. اب جو دو کیٹیگریز کی جو سگریٹس ہیں جس میں جو لیس ایکسپینسو برانڈز ہیں اس کے اوپر ابھی جو سگریٹ اس کا 1000 جو اس کے سٹکس ہے اس کا ریٹ ہے کوئی 1850 روپے, اس کو بڑھا کر ان کا پرپوزل ہے 2050 روپے کرنے کا. اس طرح جو ایکسپینسو برانڈز ہیں ان کے اوپر بجٹ میں پہلے ہی تقریباً 700 روپیہ فی پر 1000 سٹکس لگا دیا تھا ٹیکس اضافی. اس کا جو 5900 روپے کا ریٹ ہے اس کو بڑھا کر یہ کر رہے ہیں 6500 روپے. اور جو گرین لیف ہے جو تمباکو ہوتا ہے اس کے اوپر اس وقت ٹیکس ہے صرف 10 روپے فی کلو, اس کو بڑھا کر کیا جا رہا ہے 380 روپے فی کلو. یہ اٹیمپٹ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوئی تھی, 300 روپے کا ریٹ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت بہت ایک اسٹرانگ لابی تھی کے پی کے سے, وہ انہوں نے ٹیکس ریورس کروا دیا تھا. کامرین آپ دیکھتے ہیں یہ اب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ سٹیپ بالکل ٹھیک ہے, جتنا اس پہ آپ ٹیکس لگائیں اتنا کم ہے, کیونکہ سگریٹ نوشی ویسے ہی صحت کے لیے بری ہے, اور جب آپ صحت کے لیے بری ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے اس پر بھی اخراجات آتے ہیں. تو یہ تو کم از کم سٹیپ ان کا ٹھیک ہے, کتنا اس پر کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ دیکھنے والی بات ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہارون اختر خان صاحب, ان سے پوچھیں گے اس تمام معاملے کے اوپر. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ابھی ہارون اختر خان صاحب نے, یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے ہیں آن ریونیو اور خود ایک صنعت کار بھی ہیں. تو ہارون صاحب, حکومت جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ 5% اضافی ٹیکس لگایا جائے مینوفیکچررز پر, اور اس کی جو بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانے میں, اور دوسرا بات کریں گا ریئل اسٹیٹ کو. تو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ کا مناسب فیصلہ ہے کہ آپ ایک خاص طبقے کو ٹیکس کر نہیں سکتے اور اس کا جو ٹیکس ہے پھر آپ اضافی ٹیکس لگا کے مینوفیکچرر سے لیں؟ جی کامران اینڈ شہباز, تھینک یو. دیکھیے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ 4 مہینے پہلے آئی ہے, اور سب سے پہلے اس کا فوکس جو تھا was to put the IMF program back on track. وہ جو ایک اگریمنٹ سائن ہو چکا تھا اور وہ ڈیریل ہو چکا تھا پروگرام, اس کو ٹریک پہ واپس کرنا. سیکنڈ, the government thought کہ it will be easier for them to put the program back on track, but it was not. This time IMF was not flexible at all. ابھی تو گورنمنٹ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ IMF پروگرام شروع ہو جائے, کیونکہ اس کا سٹیپ 2 تو اس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد آئے گا. Having said that, manufacturing always has been an easy target. ایک فیکٹری ہے سامنے, سب کے نوٹسز, انویسٹیگیشن, سب چیزیں اس کی ہوتی ہیں, اور 80% ٹیکس کلیکشن اسی کے تھرو ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 20% 22% جی ڈی پی کا ایگریکلچر سیکٹر پڑا ہوا ہے. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2800 ارب روپیہ پروفٹ ہوا ہے پچھلے سال, 2 بلین ٹیکس پے کرتے ہیں, 0.1% بھی نہیں ہے ٹیکس ریٹ. اس کو جب آپ چھوڑتے ہیں اور جب آپ نے ایک پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ایک ٹیکس واپس لیا, تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر تو مینوفیکچرنگ آتی ہے. اب ناؤ وچ از ویری امپورٹنٹ کامران صاحب, کہ دیکھیے مینوفیکچرنگ جو ہماری ایروڈ ہو رہی ہے سیکٹر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, یہی تو سارا پرابلم ہے. مینوفیکچرنگ سے آپ کا ایکسپورٹیبل سرپلس بنے گا, مینوفیکچرنگ سے آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی. آپ مینوفیکچرنگ کو ایروڈ کرتے رہیں گے تو نہ آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کوئی اور فورن زیادہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, وہ بھی گرنی شروع ہو گئی ہیں. یا تو آپ کی بہت بڑی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہو نا, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکشن ہو. آپ یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ وہی چیز جو آپ کو استعمال کرنی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, ٹریڈ گیپ کو نیرو کرنے کے لیے, اسی کے اوپر بار بار برڈن کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم کوئی لانگ ٹرم سولوشن بالکل نہیں کر رہے. اس وقت ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, اور لانگ ٹرم سولوشن فائر فائٹنگ جب پہلا سٹیپ مکمل ہوگا IMF کے ساتھ پروگرام کا,
तब शुरू होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. इस पर कोई नहीं है. ये मैन्युफैक्चरिंग के सामने नजर आया, they want the IMF program, so they're going for it. अच्छा हारून अख्तर साहब, ये अब तजवीज़ ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है उसका 10% आपको लाजमन जो है वो एक्सपोर्ट करना है. अब इस पे दो चीज़ें हैं, क्या जो सनत है या जो इंडस्ट्री है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो सुबह उठे, फैक्ट्री का गेट खोले सनतकार और जाके वो 10% जो चीज़ें वो बाहर बेचना शुरू कर दे, और फिर क्या हमारी क्वालिटी है इस किस्म की कि हम अगले महीने से ही हर सनत जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे? जी, उन्होंने कहा कि उनको टैक्स की एडवांटेज मिलेगी. Really, I mean, I am part of PMLN, but I think these are knee-jerk things. I mean, they're not well thought out things. कि आप एक दिन अनाउंस कर देते हैं कि जनाब 10% लाजमन एक्सपोर्ट करेंगे वरना आपको इतना टैक्स करेगा. भाई कुछ ऐसी इंडस्ट्री, कुछ ऐसी चीजें हैं आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करते हैं, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही नहीं है, तो आप उनको क्यों एक डिसएडवांटेज में क्यों रख रहे हैं? So, इसके ऊपर अगर थॉट प्रोसेस किया जाए और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कर सकती हैं एक्सपोर्टर नहीं कर रही उनको पिक किया जाए और इस तरह की चीज की जाए तो मे बी इट इज सक्सेसफुल, बट दिस इज नाइदर हियर नॉर देयर. अच्छा, इसमें एक और जो चीज है, अब पीएमएलएन का जो एक ओवरऑल उसको कहा जाता है कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट एक पार्टी रही है. आपको याद होगा कि जब आप लोग हुकूमत में थे टैक्स एमनेस्टी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आई. फिर अब ये क्या हुआ है कि वो इंडस्ट्री को वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर जो कि हाईली अनप्रोडक्टिव है उसको वो इनकरेज कर रहे हैं. ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, they were caught by surprise. अभी तो जो हालात थे अगर इसको ये कंट्रोल ना करते, अभी तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है. बट आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ये एक प्रो इंडस्ट्री प्रो बिजनेस पार्टी है. पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हमारी लाइफ लाइन है, उस पर आप टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर दुनिया जहां के जो रेगुलेटर बैठे हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे फिर? वो रियल एस्टेट सेक्टर है, पैसा लगाओ, प्लॉट खरीदो, 2 साल में उसको वो डबल हो जाता है. टैक्स बैक में आगे उनकी क्लाउड बहुत ज्यादा है. उधर से जब आपकी फॉरेन रिमिटेंस आती है $32 बिलियन और वो पहले 180 पे आती थी, अब 200 से ऊपर आ रही है, तो वो जो बाइंग पावर लोगों के पास आती है और रियल एस्टेट में जो डबल हुआ है एमनेस्टी की वजह से, वो जो बाइंग पावर आती है, वो जब गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में तो गुड्स की शॉर्टेज है, फिर वो आप इंपोर्ट करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग बेस आपकी लो है, आप इंपोर्ट करते हैं, उसके पैसे नहीं है. दूसरा, आप हर चीज मैन्युफैक्चर गुड चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके आपके पास डॉलर नहीं है. So structural changes हर इकोनॉमिस्ट कह रहा है, these are the structural changes you need. और इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा. आप दुनिया जाके स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लें, 75 साल से हम यही कर रहे हैं. And after every growth cycle we end up in a current account deficit. अरुण साहब, आखिर में आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत चंद हफ्ते पहले लोग ये जिक्र कर रहे थे कि शायद हम श्रीलंका के रास्ते पे जा रहे हैं, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं. अब जाहिर है कि ये बात तो वाज़ेह है कि आईएमएफ से हमें किस्त मिल जाएगी. जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि वो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे. तो आपको क्या फिलहाल जो आउटलुक लग रही है पाकिस्तान की मईशत की? देखिए कमरान, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि कोई मुल्क जिसकी 5% चांस भी नहीं थी उस वक्त श्रीलंका होने की, उसके पॉलिटिशियंस ये नहीं कहते कि हम श्रीलंका बन जाएंगे, श्रीलंका बन जाएंगे. ये जो रन ऑन द डॉलर हुआ है ये इसी की वजह से हुआ है कि शायद हम बन ही जाएं श्रीलंका. मेरा नहीं ख्याल था कि वंस वी वर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, ठीक है, हार्ड डिसीजंस कर रहे थे ना, वो तो पॉलिटिकल क्लाउड तकरीबन जाया हो गया ना पीएमएलएन का इस वक्त. जहां तक फ्यूचर है, मैंने आपको फिर कहा कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस इस गवर्नमेंट को लेके जाने चाहिए. देयर विल बी टफ डिसीजंस. जो वर्स्ट डिसीजंस थे वो आईएमएफ प्रोग्राम में उन्होंने ले लिए हैं. अब पता चलेगी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी, गवर्नमेंट की गवर्नेंस की एबिलिटी और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम की एबिलिटी कि इसको कंटेन कैसे करते हैं और इससे फिर ऑन द वे टू डेवलपमेंट कैसे करते हैं. इट्स ए बिग टास्क. लेट्स सी व्हाट दे कैन डू. बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब. बिल्कुल आप ठीक, क्योंकि बाकी सियासत पर जितनी बयानबाजी होती रहे, मेरे ख्याल में ये इत्तेफाक राय है तमाम लोगों के अंदर कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान की मईशत. जहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ کریں گے ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک تاریخ رہی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ون آف دا موسٹ ایلائڈ ایلائی, یعنی کہ جو اتحادیوں میں سے بھی سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا کوئی رہا ہے تو وہ پاکستان رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے تعلقات میں ایسے ادوار بھی آئے کہ جب لگا نہیں کہ یہ دونوں ملک اتحادی ہیں. اب جو موجودہ صورتحال میں بھی خاص کر کے افغانستان کے اندر سے امریکی افواج کا جب انخلا ہوا اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات تھے, سابق وزیر اعظم عمران خان جو پہلے بھی اور آج بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ ایک امریکی سازش کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا, تو اس تناظر میں ہم نے دیکھا کہ تعلقات کے اندر ایک ٹینشن ضرور تھی. اب گزشتہ چند ہفتوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا تاثر ضرور مل رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے میں ایک بحالی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس سلسلے میں شہباز جو سب سے اہم پیش رفت, ویسے تو بہت سے سگنلز ہمیں تھے, کل امریکہ کے جو سینئر جنرل ہیں, سینٹ کام کے چیف ہیں, ان کا دورہ ہوا ہے پاکستان کا, GHQ وہ وہاں پر گئے ہیں اور یہ 18 ماہ کے دوران کسی بھی سینئر امریکی جرنیل کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے. لاسٹ جو وزٹ ہوا تھا سینٹ کام کے چیف تھا وہ فروری 2021 میں ہوا تھا اور اس وقت ظاہر ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کا جو انخلا تھا امریکی وہ موضوع تھا. اب جو میری اطلاع ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کوشش ہے کہ تعلقات کو بحال کیا جائے, کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تحریک انصاف والے تو یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑی شاید رکاوٹ تھے, عمران خان صاحب چلے گئے ہیں تو پاکستان نے امریکہ کے وہ مطالبات شاید مان لیے ہیں اور اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا رہا ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے کہ ٹیلی فون کال تو ابھی بھی نہیں ہوئی اگر تعلقات اچھے ہیں وہ میرے خیال میں شاید ایک اتنا پولیٹیکلی ایکسپلوسیو ایشو بن گیا ہے کہ شاید اب وہ کال ہوتے ہوتے بھی شاید نہ ہو, بہت سے اس میں ایشوز آ جائیں. لیکن کال سے بڑھ کر, کال تو ایک ایسے ہی ایشو بن گیا نا. جو میرے خیال میں جو اطلاع ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی کوئی پالیسی کے اندر نظر ثانی کی ہے. پاکستان کا ہمیشہ سے جو اسٹیٹ آف پاکستان کی پالیسی رہی ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وہ ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں. جو تبدیلی جو میری اطلاع آئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے. ان کو بھی تھوڑا ریئلائز ہوا ہے کہ گزشتہ چند عرصے میں انہوں نے پاکستان کو نظر انداز کیا ہے بھارت کی خاطر. کچھ جو فیکٹرز ہوئے ہیں اس میں ایک جو روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے اس میں جو بھارت کا کردار رہا ہے کہ بھارت نے اس طریقے سے مغرب کی اور امریکہ کی حمایت نہیں کی ہے. وہ وہاں سے تیل بھی امپورٹ کر رہا ہے, باقی ان کے تعلقات بھی روس کے ساتھ ہیں, تو امریکہ کسی حد تک ان سے ناراض ہے. تو امریکہ کو ریئلائز ہوا. اور پھر چین والا بھی جو فیکٹر ہے, تو امریکہ ظاہر ہے کہ سپر پاور ہے, وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جیسا جو امپورٹنٹ ملک, چین بھی, کہ ہم ان کے ساتھ اتنا ان کو نظر انداز کر دیں کہ وہ کمپلیٹلی چین اور روس کے کیمپ میں چلے جائیں. تو یہ جو اوپننگ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی کی کڑی ہے کہ امریکہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ پاکستان کو آپ کہہ لیں ان ادر ورڈز کے ایک لالی پاپ ابھی وہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کو کمپلیٹلی نظر انداز کر دیا. تو یہ بھی اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. کامران, میں سلائٹلی آپ سے تھوڑا سا اس پہ ڈفر کروں گا. 2-3 اس کے اندر جو چیزیں ہیں میرا خیال اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان ڈیٹیل. ایک تو یہ کہ یہ جو ان کا وزٹ ہوا ہے پروبیبلی جو افغانستان میں ڈرون اٹیک کے اندر ایک القاعدہ کے لیڈر کی, ایک القاعدہ چیف ایمن ظواہری کی, وہاں پہ انہوں نے ان کو مارا. شاید ان کا ٹیلی فونک کنورسیشن بھی اس سے پہلے ہوئی تھی, میں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو ان کی کوئی ڈسکشنز ہوں. بٹ کیا امریکہ بھارت کا جو بھی رویہ رہا ہے, کیا امریکہ پاکستان کی اتنا قریب آ جائے گا جتنا کہ وہ بھارت کو وہ کارنر کر سکے, اس کو کاؤنٹر کر سکے؟ میرے اس پہ تھوڑے سے ریزرویشن ہے. نمبر 1, اگر امریکہ واقعی ہی ناراض ہے بھارت سے, تو پھر جو I2U2 ان کا ایک الائنس بنا ہے, وہ ریسنٹلی بنا ہے, پروبیبلی آفٹر دس یوکرین وار بنا ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. نہیں, یہ اس سے پہلے چلتا آ رہا تھا, وہ تو ایک ریجنل الائنسز چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نہیں, لیکن لارجر جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ شاید مس انڈرسٹوڈ کریں کہ کیا امریکہ بھارت کو چھوڑ کے اب پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے امریکہ کا اس خطے میں, وہ بڑا واضح ہے کہ وہ انہوں نے چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے, اور چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے تو اس میں ان کو بھارت کا ساتھ چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ریاستوں کے اندر جو تعلقات جب آپ کسی اور ملک کے ساتھ بناتے ہیں تو لیوریج کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے
امریکہ کے لیے بھارت کے لیے ایک لیوریج بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر پھر یہ والا فیکٹر جو ہے نا ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے. تو میرے خیال میں کچھ سگنلنگ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ادر دین دیٹ بھی کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے. آپ چین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, روس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, تو اگر آپ امریکی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے تھنک ٹینک سے دیکھیں تو وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بے شک ہماری ٹلٹ چائنا کی طرف ہے یا ہم ان دا لانگر رن شاید روس کے ساتھ بھی الائنس کر لیں, لیکن وہ اتنا ایزیلی یہ گراؤنڈ تو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ ایک اہم ملک کو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی آپ کریں. کیونکہ ایک اور تبدیلی اگر آپ دیکھیں نا 3-4 سال سے اگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر, پاکستان کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں, جو پبلک ڈپلومیسی تھی, وہ بہت محدود تھی. جب سے نئے سفیر آئے ہیں پاکستان کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پبلک ڈپلومیسی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو ایک تیزی نظر آ رہی ہے. وہ 2 دفعہ اتنے شارٹ سپیس میں کراچی جا چکے ہیں. وہ کے پی کے گئے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, ان کے چیف منسٹر سے وہ ملے ہیں, جو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. قطع نظر اس کے جو عمران خان صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے وہاں پر, تو جو گاڑیاں تحفے میں دی, وہ جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے انہوں نے تو باقاعدہ طور پر آفر کی ہے کہ یس کے پی کے ایز اے پروونس ہم ولنگ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید ڈیپن کریں, ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس سے نظر آ رہا ہے کہ, اور اس کے علاوہ ایون کہ جو جرنلسٹوں کے ساتھ بھی جو امریکی خاص کر کے جو سفیر ہیں ان کا انٹریکشن 3-4 سالوں میں اس طرح سے نہیں ہوا, وہ بھی اب انٹریکشن بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی خواہش تھی لیکن امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو, ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, ایک جو بڑا انٹرسٹ کاؤنٹر ٹیررزم افغانستان کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی معاملات ہیں چین کو کنٹین کرنا, اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے چین کے ساتھ اکنامک ریلیشنز ہیں کہ پاکستان کو میں نے کہا IMF قابو کرنا. اور ایک اور جو چیز دیکھیں اس میں تعلقات کے ہمارے پاس کم ہے, اگر واقعی امریکنز انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات میں ان کے ایک سرد مہری آئی تھی اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر میرے خیال کو ہائی لیول کوئی وزٹ بھی ہو جانا چاہیے, کہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی وزٹ ہو, ایٹ لیسٹ کم سے کم ٹیلی فون کنورسیشن ہو جائے. وہ چیزیں نہیں ابھی, جو میری اطلاع ہے کہ وہ بہت سے ایسے وزٹس ان دا پائپ ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ شاید آئندہ آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں اس طرح کے جو وزٹس ہیں وہ ہو بھی جائیں. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ضرور لگ رہا ہے کہ جو برف ہے وہ ضرور پگھلی ہے. جو تعلقات پاکستان اور امریکہ کی جو اس سے کچھ عرصہ پہلے جو نوعیت تھی, جو بالکل اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ بریک ڈاؤن ہے, اب ان تعلقات کے درمیان ایٹ لیسٹ جو رابطے ہیں وہ ضرور بحال ہو رہے ہیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.